محفل نور میں جلوہ بار جملہ نائبین مصطفیٰ وارثین انبیاء و طالبان علوم نبویہ و معزز سامعین خواتین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے اس خاکسار کا سوغات سلام قبول فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وقال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار عالما فکأنما زارنی ومن صافح عالما فکأنما صافحنی ومن جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی فمن اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ۔ وقال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتى لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ويل لمن لا يراني يوم القيامة قال الذي لا يصلي علي إذا سمع باسمي وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ما زال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببت وإذا أحببت فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ولسانه الذي يتكلم ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ اگر کچھ دیر سننا چاہتے ہیں اس خاکسار کو تو بالکل توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اور جو درد لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، اور اس کی نجات ہوگی، بخشش بھی ساتھ ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ اگر واقعی سننے کے موڈ میں ہے تو میرے ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ سر شام سے لے کر اب تک بہترین انداز میں آپ نے خطاب نایاب سماعت کیا، اور ہمارے شاعر ہندوستان شہنشاہ ترنم علی جناب منظر نیپالی صاحب قبلہ سے آپ نے نعتیہ اشعار سماعت کیا، اور جھارکھنڈ سے آئے ہوئے شہنشاہ ترنم علی جناب ندیم رضا فیضی، ان سے بھی آپ نے بہترین کلام سماعت کیا۔ بس حضرت علامہ مولانا مزمل صاحب کا حکم ہے کہ آپ چند منٹ کے لیے حاضر ہو جائیے،
خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سار عالما فکأنما سارنی ومن صافح عالما فكأنما صافحني ومن جالس عالما فكأنما جالسني ومن جالسني فمن أجلسه الله يوم القيامة في الجنة۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم دین کی زیارت کر لی، باغ ڈوگرا کے سننے مسلمانوں، نبی کا فرمان ہے کہ جب کسی نے کسی عالم دین کی زیارت کر لی، نبی فرماتے ہیں اس نے گویا میری زیارت کر لی۔ وَمَنْ صَافَحَنِي عَالِمًا فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي، نبی فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کر لیا، ہاتھ ملا لیا، محبت سے، عقیدت سے، عشق سے، چاہت سے، الفت سے، نبی فرماتے ہیں جس کسی نے بھی کسی عالم دین سے مصافحہ کر لیا تو سمجھ لو کہ گویا انہوں نے مجھ سے مصافحہ کر لیا۔ اے باغ ڈوگرا کے سنی مسلمانوں، امن نبی سے مصافحہ کرنے والا ثواب اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اجر اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر نبی کی زیارت کا اجر حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو، نبی کے فرمان پر عمل کر لینا اور کسی عالم دین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا۔ رب کعبہ کی قسم، نبی فرماتے ہیں تمہیں مجھے دیکھنے کا ثواب عطا ہو جائے اور مجھ سے مصافحہ کا ثواب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اور نبی فرماتے ہیں وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي، جو کوئی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ گیا، ان کی مجلس میں بیٹھ گیا تو سمجھ لو کہ گویا وہ میری مجلس میں بیٹھ گیا۔ اور سنیے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، متفق علیہ حدیث کوئی رد نہیں کر سکتا، لیکن ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے محبت کی نگاہ چاہیے۔ شاعر نے کیا کہا ہے؟ عشق نبی کو چھوڑ کے جو پڑھتا ہے بخاری، اور بخاری شریف ہم حدیث کی وہ کتاب ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب قرآن مقدس ہے۔ سب سے بڑی کتاب کون سی ہے بولیے تو؟ سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ قرآن شریف ہے۔ اور دوسری بات بھی یاد رکھیے، قرآن کے بعد کل کوئی کتاب کا مقام ہے اور سب سے زیادہ بلند والا ہے تو وہ کوئی اور کتاب نہیں بلکہ بخاری شریف ہے۔ دوسری کتاب کون سی ہے بولیے تو؟ یاد رکھیے گا، عشق نبی کو چھوڑ کے جو پڑھتا ہے بخاری، پڑھتا ہے بخاری، عشق نبی کو چھوڑ کے جو پڑھتا ہے بخاری، اجی انہیں آتا ہے بخار نہیں آتی بخاری، انہیں آتا ہے بخار نہیں آتی بخاری، نہیں آتی بخاری،
نبی فرماتے ہیں جو کوئی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ گیا، ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، نبی فرماتے ہیں گویا وہ میری مجلس میں بیٹھ گیا، اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا وَمَنْ أَجْلَسَنِي أَجْلَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ۔ مچل کر بولیے۔ اب دیکھیے، اب اسی سم ٹائم وقت ملی ہو اللہ ٹھیلے گاڑی چلا لو جاتے کہا دے دے چلو آجا دوسرا وَمَنْ أَجْلَسَنِي أَجْلَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں جو میری مجلس میں بیٹھ گیا سمجھ لو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو جنت کے اندر بٹھائے گا۔ نبی فرماتے ہیں جو عالم کی مجلس میں بیٹھا، عالم کے ذکر کی مجلس میں بیٹھ گیا، سمجھ لو کہ وہ میری مجلس میں بیٹھ گیا، اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بٹھائے گا۔ ایک حدیث تو یہ ہو گئی۔ اب سنیے ہمارے علماء صاحب، علماء کرام، مولوی صاحب، مفتی صاحب جو کو بھی وہ سو تو سب سے پہلے خطبہ پڑھو، قرآن آیت پڑھو، ہے نا، بار بار درود شریف پڑھو، ٹھیک رہو، ہاں درود شریف پڑھو۔ کہے لا سنی مسلمان سنی لا خالی درود کیوں پڑھائے؟ تو گفتگو کے آغاز سے قبل بھی درود پڑھواتے ہیں، اور بیچ بیچ میں بھی درود پڑھواتے ہیں، اور آخر میں بھی درود پڑھواتے ہیں۔ اللہ اللہ کیوں درود پڑھواتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی نے فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبی۔ نبی فرماتے ہیں اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے دیوانوں، اے میرے چاہنے والوں، جو تم دعا مانتے ہو، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، تمہاری مانگی ہوئی دعا رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ اللہ اللہ، یہ نبی فرماتے ہیں تم جو دعا مانگتے ہو، تمہاری مانگی ہوئی دعا رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ پھر آقا سے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرو آقا جب ہم دعا مانگتے ہیں ہماری مانگی ہوئی دعا جب خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی تو آقا وہ دعا پھر کہاں رہتی ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں سنو سنو، جس طریقے سے تم رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہو، اگر تم فطرانہ ادا نہ کرو، فطرہ ادا نہ کرو تو تمہارے روزے آسمان تک نہیں پہنچتے، خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے۔ وہ روزے آسمان اور زمین کے درمیان میں، خلا میں، بیچ میں وہ روزے معلق رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں جو تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہو، وہ تمہارے روزے اگر فطرانہ ادا نہ کرو، فطرانہ ادا نہ کرو، مالک نصاب ہونے کے باوجود فطرانہ ادا نہ کرو تو تمہارے رکھے ہوئے روزے خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے۔ نبی فرماتے ہیں وہ تمہارے رکھے ہوئے روزے آسمان زمین کے بیچ میں معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ آقا وہ روزے کب تک معلق رہتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں جب تک کہ وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا اس وقت تک وہ روزے خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے۔ سیم اسی طرح سے ہم اور آپ جو دعا مانگتے ہیں،
بارگاہ میں نہیں پہنچتی. اللہ اللہ پھر نبی کی بارگاہ میں دریافت کرو آقا اے میرے سرکار اے میرے آقا وہ ملجا پھر ہماری وہ دعا کہاں رہتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں سنو سنو آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق رہتی ہے لٹکی ہوئی رہتی ہے. آقا کب تک وہ دعا لٹکی ہوئی رہتی ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں اس وقت میں خدا کی بارگاہ میں تمہاری وہ مانگی ہوئی دعا نہیں پہنچتی جب تک کہ تم مجھ پر درود نہیں پڑھ لیتا ہے. جب تک کہ درود نہیں پڑھ لیتا ہے. اب سمجھ میں آیا سنی مسلمانوں ہم کیوں درود پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں درود پڑھتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ وقت زیادہ ہو رہا ہے ختم کر دوں سنا سردہ پوری آقا کی جو میں نے حدیث پاک پیش کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں فرماتا ہے ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل میرا بندہ میرا ولی میرا برگزیدہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. آقا جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو کون سا مقام حاصل ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی احببت میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. آقا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے محبوبیت کی منزل پر فائز کر دیتا ہے. فائدہ احببت جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے میرا وہ بندہ سنا کرتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے میرا بندہ دیکھا کرتا ہے. وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ پھر میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولا کرتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے میرا بندہ پکڑ لیتا ہے کام کیا کرتا ہے. پھر آگے فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں میں اس بندے کے پیر بن جاتا ہوں جن پیروں سے میرا بندہ چلا کرتا ہے. وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ میرا بندہ جب اپنا لب ہلا دیتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے کبھی کچھ مانگ لیتا ہے تو میں اس میں دیری نہیں کرتا بلکہ میں فوراً ان کی مانگی ہوئی بات کو پوری کر دیتا ہوں. اس لیے شاعر کہتا ہے ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے. ذرا مچل کر بولیے سبحان اللہ. باغڈورہ کے سنی مسلمانوں ہمیں قابل مبارکباد ہو آپ حضرات چونکہ دنیا میں بہت ساری محفلیں سجا کرتی ہیں کہیں جوئے کی محفل ہوتی ہے کہیں زناکاری کی محفل ہوتی ہے کہیں جوا بازی کی محفل ہوتی ہے کہیں رنگریلیوں کی محفل ہوتی ہے کہیں دنیا داروں کی محفل ہوتی ہے. اے باغڈورہ کے سنی مسلمانوں اپنے نصیبے پر جتنا ناز کرو کم ہی کم ہے اس لیے کہ آج آپ لوگ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل میں بیٹھے ہو. اگر وہ مدینے والے سرکار نے کرم فرما دیا رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں میرا ایمان کہتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے.
مچل کر بولیے ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے ام جن کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے اللہ تعالی ہم تمام سنی مسلمانوں کو اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام پاک ڈوگروں کے سنی مسلمانوں کو اولیاء اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے سروں پر بزرگان دین کا سودا ہمارے سینوں کے اندر ان کی اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے مولا زندہ رکھ تو مومنوں والی زندگی عطا فرما اور موت دے تو مولا مومنوں والی موت نصیب فرما اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آقا ہم سب بھلا بیٹے ایک دن مدینہ جا آقا ہم سب بھلا بیٹو ایک سم ٹائم ملی ہاں اللہ اللہ روڑا نکلے یہ سوال بولیے نہیں نکلا ارمان دلت بہت چھے ایک دل مدینہ جام رہی یہی دعا میں دن رات صبح شام چاہت دلت بہت چھے ایک دل مدینہ جام ایک شیئر ملاحظہ کروائیں اللہ اللہ بعد خدا چھے سب سے اعلیٰ نبیر مقام بعد خدا چھے سب سے بعد خدا چھے سب سے اعلیٰ نبیر مقام تم وہاں حضور روزہ ایک دن مدینہ جام ارمان دلت بہت چھے ایک دن مدینہ جام آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من سارا قبری وجبت لہو شفاعتی جس کسی نے بھی میرا دیوانہ میرا امید میرا چاہنے والا میرا پیارا پیارا غلام میری وفات کے بعد مثال کے بعد میری تربت کی زیارت کر لی تو اس عاشق کے لیے اس غلام کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی اما حاجی احسان الحق صاحب چاچا یہاں موجود ہے اما یہ بڑی مقدس ہے اس لیے کہ انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے اور نبی پاک فرماتے ہیں من نظر ایمان و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدته امه اللہ اللہ یہ حاجی صاحب یہ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں اور ان کی پہلی نگاہ پہلی نظر جیسے ہی خانہ کعبہ پر پڑ جاتی ہے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے نظر ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدته امه اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے آقا کریم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے جنت البقیع شریف صفا و مروہ شریف مقام ابراہیم جنت البقیع شریف اور مقام مینا مقام مزدلفہ مقام ملتزم ان تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے حضرات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 24 گھنٹے میں دن میں
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ. کتنی دفعہ؟ 70 مرتبہ حاجی صاحب. اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ 100 مرتبہ. کتنی دفعہ؟ 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. مسلمانوں، پاک ڈوگرا کے سنی مسلمانوں، آپ اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے گریبان میں جھانکو، آپ دن میں کتنی دفعہ توبہ استغفار کرتے ہو؟ آپ کہو گے نبی پاک صاحب لولاک توبہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ کیا نبی گنہگار ہوتا ہے؟ معاذ اللہ. بولیے معاذ اللہ. میں جو نبی ہوتا ہے، نبی وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ہمارے نبی تو سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں. اللہ اس کے باوجود سید المعصومین ہے. اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام 70 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا. وہ استغفار اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ اپنے گناہوں کے لیے نہیں. ماشاء اللہ، نبی تو معصوم ہوتا ہے. اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر خود نبی استغفار کیا کرتے تھے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ آقا علیہ السلام ہمارے آپ کے ان کے گناہوں کو دیکھتے تھے اور اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ کر اپنی امت کی طرف سے نبی نے دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کیا. 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا ہے. اور نبی فرماتے ہیں کہ جس نے صدق دل سے توبہ استغفار کیا، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لیا، گڑ گڑایا، پچھتایا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. نبی فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو استغفار کون حضرات استغفار کیجئے گا میرے ساتھ؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے تو استغفار کیجئے گا میرے ساتھ. ہاتھوں کو بلند کیجئے، ہاتھوں کو بلند کیجئے اللہ کے واسطے. آج جلسے میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو بلند کرو گے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مدینے والے سرکار دیکھ رہے ہیں کہ ایک وائس کے کہنے پر میرے ان امتیوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا. شاید اللہ کو یہی ادا پسند ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے. پڑھیے استغفر اللہ، بلند آواز سے پڑھیے، کنجوسی سے کام مت لیجئے. اے میری ماں بہن لائے تورا پھر کے مکھن جھاپے جی تورو پر تورا استغفار کر. بہت گالی بکائیس تورا، بہت جھگڑا کریس تورا، یار کی بات باہر کی بات، فلنا تو ہننا فلنار، فلنار آدمی تو ہننا، فلنار موگی تو ہننا، فلنار بیٹی تو ہننا، تسکر بیٹی تو نہیں. یہ سب چل رہا ہے ان لوگ کا. آپ لوگ بھی توبہ استغفار کیجئے، لیکن بلند آواز سے نہیں. آپ لوگ آہستہ سے کیجئے، آپ لوگ ہلکی آواز سے کیجئے اور آپ لوگ زور سے بولیے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.